بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ شمالی کوریا نے ہزاروں فوجیوں کو یوکرین کے خلاف روس میں تعینات کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے 11,000 فوجیوں کو یوکرین کے خلاف روس میں تعینات کر دیا۔ معاہدے کے مطابق شمالی کوریا یا روس پر حملہ ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ ماسکو اور پیونگ یانگ کے درمیان بڑھتے ہوئے فوجی تعاون پر واشنگٹن نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ گزشتہ ماہ روئٹرز نے رپورٹ کیا تھا کہ جنوبی کوریا کی خفیہ ایجنسی نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے تربیت کے لیے 1500 خصوصی فوجی دستے روس بھیج دیے ہیں اور ممکنہ طور پر ان کو یوکرین کی جنگ میں لڑنے کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ جنوبی کوریا کی نیشنل ایجنٹس سروس کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کی انٹیلیجنس سروس کے ساتھ کام کر رہی ہے اور انہوں نے مشرقی یوکرین کے علاقے دونسیک میں AI ٹیکنالوجی کی مدد سے شمالی کوریائی فوجیوں کے چہروں کی شناخت کی ہے۔ یہ فوجی روسی میزائل بردار افواج کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ خفیہ ایجنسی کے مطابق یوکرین میں جنگ کے محاذ سے ایسے ہتھیاروں کی باقیات برآمد ہوئی ہیں جو شمالی کوریا کی جانب سے روس کو بھیجے گئے تھے۔ گزشتہ سال اگست سے اب تک شمالی کوریا 31,000 سے زائد کنٹینرز میں آرٹلری راؤنڈ، بیلسٹک میزائل اور اینٹی ٹینک راکٹ روس کو بھیج چکا ہے اور مجموعی طور پر 80 لاکھ گولے اور راکٹ راؤنڈز روس کو بھیجے گئے ہیں۔ جنوبی کوریائی جاسوس ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس اور شمالی کوریا کے درمیان براہ راست فوجی تعاون سے متعلق غیر ملکی میڈیا پہلے ہی اطلاع دے چکی تھی، لیکن اب باضابطہ طور پر تصدیق ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی اسرائیل کا مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کا ارادہ۔ اسرائیل کے انتہا پسند وزیر خزانہ اسموٹریچ کا کہنا ہے کہ اگلے سال مغربی کنارے کو اسرائیل میں مکمل طور پر ضم کر دیا جائے گا۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے وزیر خزانہ اسموٹریچ کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ مغربی کنارے پر اسرائیل کی خود مختاری کو تسلیم کر لے گی۔ اسی حوالے سے اسرائیلی وزیر خارجہ نے بھی صحافیوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ اس معاملے پر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن مستقبل کی امریکی حکومت کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بربریت کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ آس پاس کے علاقے بھی بمباری سے ہونے والی تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ تازہ فضائی حملے میں 28 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں ہر طرف تباہی ہی تباہی پھیل چکی ہے۔ پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی افواج کا حملہ ایک سنگدلانہ اقدام قرار دیا جا رہا ہے جس میں 28 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ رپورٹ کے مطابق ان پناہ گزین کیمپوں میں بچے اور خواتین کی بڑی تعداد میں پناہ لیے ہوئے تھے جہاں پر اسرائیلی فوج نے بمباری کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی ایران کی تیل تنصیبات پر حملے کی دھمکی۔ اسرائیل کے وزیراعظم نتن یاہو نے ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملے کی دھمکی دے دی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے وزیراعظم نتن یاہو نے بیان میں کہا کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو اسرائیل جوابی کارروائی میں ایران کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسرائیل پر ایران کا ایک اور حملہ ایرانیوں کے لیے اربوں روپے کے ڈاکے کے برابر ہوگا۔ اسرائیل پر حملے سے ایران کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز کی لبنان کے علاقے وادی بقا اور عین یعقوب پر بھی بمباری جاری ہے۔ اسرائیل کے ان حملوں میں 17 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب اور ایران میں قربتیں بڑھنے لگی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان قربتیں بڑھنے لگیں۔ عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے اپنے ایک اہم بیان میں کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات دونوں ممالک اور خطے کے عوام کے لیے اہم اور ضروری ہیں۔ ایرانی صدر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان تعلقات کو مضبوط بنانا ناگزیر ہے۔ ریاض کے ساتھ تہران کے تعلقات کمزور نہیں بلکہ
مزید مضبوط ہوں گے۔ محمد رضا عارف نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا کہ ہم ایران پر اسرائیلی حملے پر سعودی عرب کی مذمت کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مملکت کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، علاقائی تعاون بھی شامل ہوگا۔ ایران کے نائب صدر نے دارالحکومت ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور غزہ کے حوالے سے سعودی موقف کو سراہا۔ سربراہی اجلاس کے دوران فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی نسل کشی کی کارروائیوں کا ذکر کیا گیا۔ عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اعلامیے میں کھل کر اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کی کشتی پر حملہ۔ یمنی حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بحیرہ احمر اور عرب پانیوں میں 2 فوجی کارروائیاں کر کے امریکی بحریہ کی کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حوثی ترجمان کے مطابق ان کی یہ کارروائی 8 گھنٹوں پر محیط رہی۔ ترجمان کے جاری کردہ بیان کے مطابق پہلے کارروائی کے دوران بحیرہ عرب میں امریکی طیارہ بردار جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اس کارروائی میں حوثیوں کے ترجمان یحییٰ ساریہ کے دعوے کے مطابق حوثی ڈرون طیارے بھی بروئے کار لائے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک کشتی شمال مغرب میں یمنی بندرگاہ الحدیدہ سے 70 ناٹیکل میل دور تھی۔ اس دوران کئی دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ یہ بات برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے بتائی ہے۔ برطانوی ادارے نے یہ بھی کہا ہے کہ کشتی محفوظ ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی جوہری تنصیبات پہلے سے کہیں زیادہ حملوں کے خطرے میں ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل کے نئے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایران کبھی بھی اپنی جوہری تنصیبات پر حملوں کے حوالے سے اتنا زیادہ خطرے میں نہیں تھا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ہمارے پاس اپنا اہم ترین مقصد پورا کرنے کا موقع ہے، یعنی اسرائیل کی ریاست کے لیے خطرہ بننے والے وجود کو مٹا دینا۔ اسرائیلی وزیر دفاع یسرائیل کاتز نے پہلی مرتبہ اسرائیلی آرمی چیف کے زیر صدارت جنرل اسٹاف کمیٹی فورم کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ اسرائیل کئی برسوں سے ایران پر جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کا الزام عائد کر رہا ہے۔ تہران اس الزام کو مسترد کرتا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ 26 اکتوبر کو اسرائیلی فضائیہ نے ایران میں عسکری اہداف پر حملے کیے۔ یہ کارروائی 1 اکتوبر کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر 200 کے قریب میزائل داغے جانے کے جواب میں کی گئی۔ اسرائیلی حملوں سے قبل کئی اسرائیلی ذمہ داران اور سابق وزراء نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر زور دیا تھا۔ تاہم امریکی میڈیا کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق امریکی دباؤ کے سبب اس تجویز کو خارج کر دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا بھارت کا دورہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سرکاری دورے پر بھارت پہنچ گئے۔ سعودی میڈیا کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ اسٹریٹجک شراکت داری کونسل کمیٹی اجلاس کی بھی صدارت کریں گے۔ علاوہ ازیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت وزراء کونسل کا اجلاس بھی ہوا۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد نے ایرانی صدر سے گفتگو پر کابینہ کو آگاہ کیا۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو سے متعلق بھی کابینہ کو آگاہ کیا۔ سعودی کابینہ نے 2025 میں خلیجی یورپی سمٹ کی میزبانی کا خیر مقدم کیا۔ سعودی کابینہ نے خیال ظاہر کیا کہ خلیجی یورپی سمٹ GCC اور یورپی یونین کے تعلقات مضبوط بنانے کی جانب قدم ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حملوں کا خطرہ، تھائی لینڈ میں اسرائیلی سیاحوں کے لیے الرٹ جاری۔ اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تھائی لینڈ کی پولیس نے اسرائیلی سیاحوں پر حملوں کے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے تھائی لینڈ میں موجود انٹیلیجنس کو پولیس سے تعاون کی ہدایات جاری کی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فی الحال تھائی لینڈ میں مقیم یہودی اور اسرائیلی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ 7 اکتوبر 2023 اور اس کے تناظر میں شروع ہونے والی جنگی کارروائیوں کے پیش نظر ایران اور اس کے ایجنٹ دنیا بھر میں یہودی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے سرگرم ہے۔
تھائی لینڈ میں مقیم یہودی اور اسرائیلیوں کو احتیاط سے کام لینے اور مقامی سیکیورٹی اداروں سے مکمل تعاون کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔